بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سید القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ ایک آیت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ کا رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہیں آپ کی مونس و غم خوار تھی، اور جب اہل مکہ آپ کو ہزاروں تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہیں آپ کی مدد اور تسلی و تشفی کرتے تھے، اور آپ اپنے حسن اخلاق سے تسلی دیتی تھی۔ صاحب کتاب انوار نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالو خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنے ایک کنیز کو حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی، اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں ہی وفات پا جائیں گے، اور ان کے دادا اور چاچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت اور حضرت خدیجہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں حضرت کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوں گی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کریں گی، اور تمام امور میں آپ کی معاون و مددگار ہوں گی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہیں، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مویشی تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ سے جو مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک و شہر مثلاً مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازم و منیب تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین آسمان میں افضل و بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویل قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی تھی۔ اگر آپ ان کا مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کریں تو ان سے اس سلسلے میں بات کریں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔
دوسری طرف حضرت خدیجہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حساب میں آیا ہے۔ ابن واضح یعقوب بھی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجیر کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے۔ اور ہاں، حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کرندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان میں شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قابل جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ دستورات نامی راہب میں بھی لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ داریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ ہی رہتی ہیں؟ اس نے کہا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں۔ دستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہ کھائی ہے نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا کہ باخدا یہ نبی ہیں اور ہمارے علماء ان کے صفات و علمات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کی۔ الغرض حضرت نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت دگنا ہوا۔ آپ کی واپسی پر دوپہر کے وقت ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالغ خانہ پر تشریف فرما تھی۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام نے ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے ان میں سلط بن ابی جحاف، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی بن معیط وغیرہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا موجہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میسرہ نے سفر کے تمام واقعات کو، موضوعات کو اور نصورہ راہب کا بیان گوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی زیرک اور دانا خاتون تھیں۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادے کی تکمیل کو سعادت دارین سمجھ لیا۔ اس کا بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے عرضمند تھے اور اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں اور دولت مندی میں بھی سب پر فوقیت رکھتی تھیں، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانے پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عقد کریں۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تھی۔ ابو حسن بن فارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مہر 12 انچ سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔
یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بے بنیاد اور غلط ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کے عقد میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھی اور دونوں خاوندوں سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ ابن شہر اشوب کہتے ہیں کہ احمد بلالتی اور ابو قاسم کوفی، ابو جعفر اور مرتضیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ باکرہ یعنی کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے سے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا شوشہ ممکن ہے انہی لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جن کے آباء و اجداد نے ہر ہیلا کیا کہ کسی طرح عرب کی سب سے زیادہ خبر زیرک و دانا اور مالدار خاتون کے ساتھ رشتہ اجواز قائم کر سکے، مگر وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور اپنی ناکامی کو اپنے لیے باعث رسوائی سمجھنے لگے۔ چنانچہ جب وہ در نیاب 40 سال آغوش صدف میں رہنے کے بعد تاج رسالت کی زینت بنا تو یہ لوگ اس کی تابندگی مانند کرنے کی کوشش ناکام میں آپ کی شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ اس کی دلیل ان لوگوں کے نزدیک آپ کی 40 سالہ عمر ہی تو ہے، چنانچہ ان کے حساب سے آپ کی پہلی شادی نوجوانی میں ہوئی، مگر آپ بیوہ ہو گئی، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر بیوہ ہو گئی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گئی۔ تب عرب میں حضور کے ساتھ عقد کیا، اور عرب میں چونکہ کم عمری میں ہی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ قریش کی سب سے زیادہ حسین و دانا و مالدار عورت 40 سال تک غیر شادی شدہ رہے؟ اگر ہم اس دلیل پر غور کریں تو یہ دلیل انہی لوگوں کے خلاف جاتی ہے جو اسے اپنا موقف و حق میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ جیسی حسین و جمیل اور صاف حمیدہ کی حامل، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک اور فہم و ادرک سے مالا مال ایک دولت مند خاتون کا کئی لوگوں کے ساتھ رشتوں کا ٹھکراتے ہوئے 40 سال تک غیر شادی شدہ رہنا ہی ثابت کرتا ہے۔ ان جیسے عزیز خاتون کو اپنے سے بڑھ کر کوئی عظیم ترین شخصیت نظر آتی تو وہ شادی پر آمادہ ہوتی، بس 40 سال تک کوئی ایسی ہستی نہ ملی، نہ ہی شادی کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔